اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاکستانی لوگ بھی جو ہیں وہ قدرے عجیب ہیں، جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ انگریزی سکول، انگلش میڈیم سکول، امریکن گرامر سکول، سٹی سکول، اس طرح کے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ ان کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں، اور جب وہ یورپ آتے ہیں تو یہاں پہ وہ اسلامی سکول جو ہے وہ ان کو تلاش کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے سویڈن میں بھی بہت سے لوگوں نے، دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہاں پہ سویڈن میں کون سے سکول اچھے ہیں، جو سرکاری سکول کمیون والے ہیں، پرائیویٹ ہیں، یا اسلامی سکول ہیں۔ تو یہاں پہ سویڈن میں زیادہ تر تو ظاہر گورنمنٹ کے سکول ہیں جن کو کمیون کے سکولز کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر پرائیویٹ سکولز بھی ہیں، اور کچھ سکول ایسے ہیں جن کو اسلامی سکولز کہتے ہیں، وہ مختلف ناموں سے یہاں پہ موجود ہیں۔ بنیادی طور پہ جو جتنے بھی سکول ہیں، خواہ وہ پرائیویٹ ہیں یا گورنمنٹ کے ہیں، ان سب کو جو حکومت کی جانب سے سلیبس ہوتا ہے اور حکومت کی جانب سے جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں، شرائط ہوتی ہیں، وہ ان کو پورا کرنی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے طور پہ سلیبس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اسکول کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس میں کر سکتے ہیں، جیسے اسلامی سکولز ہیں، ظاہر ہے اس میں اگر وہ مینرز بچوں کو اسلامی بتا سکتے ہیں یا باقی چیزیں ٹیچ کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کا نصاب ہے وہ وہی ہے جو باقی سکولوں میں ہے۔ اب کچھ لوگوں میں یہ اس حوالے سے تحفظات ہیں کہ جی کہ کیا جو عام سکول ہیں، سویڈش سکول ہیں، خواہ وہ پرائیویٹ ہیں یا وہ جو میونسپلٹیز کے ہیں، کمیون کے، وہاں پہ کیا بچے جو ہیں ان کی اسلامی تربیت ہو پاتی ہے یا نہیں، یا کیا وہاں پہ حلال کھانا ملتا ہے یا نہیں، یا وہاں پہ بچے جو اسلامی اپنے شعار ہیں، فرائض ہیں، کیا ان پہ وہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا وہاں پہ اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، یا اسلام کے خلاف بچوں کو اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے کہ بڑے ہو کے وہ ان کے ذہن جو ہے وہ اسلام سے دور ہو جائیں، اور اس کی نسبت اگر وہ اسلامی سکولوں میں جائیں، وہاں کا ماحول اچھا ہوگا، وہاں پہ اسلام کی باتیں ہوں گی، وہ اچھے مسلمان بنیں گے۔ تو بنیادی طور پہ جو فکر مند والدین ہیں ان کی سوچ رہی ہے کہ ہم کیا کریں، کیا ہم اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنانے کے لیے اسلامی سکولوں میں ہی بھیجیں، وہی ضروری ہیں، یا اگر ہم دوسرے سویڈش سکولوں میں بھیجیں گے تو کیا ہمارے بچوں کے ایمان پہ، ان کے عمل پہ کوئی فرق پڑے گا۔ تو میں اس ساری صورتحال کا احاطہ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بھی کر سکتا ہوں، اور بہت سے جو خدشات ہیں لوگوں کے شاید وہ درست نہیں ہیں۔ ایک خدشہ یہ کہ کیا یہاں کے سویڈش جو سکول ہیں ان میں اسلام کے خلاف کوئی باتیں کی جاتی ہیں یا اسلام کے خلاف پڑھایا جاتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ کسی سکول میں کوئی ایسی رپورٹ نہیں کہ اسلام کے خلاف یا دین اسلام کے یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا اسلامی شعار کے خلاف وہاں پہ بات کی جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچے وہاں پہ جو جاتے ہیں وہ اپنی حلال کھانا کا جو ہے وہ آرڈر کر سکتے ہیں، ان کو ویجیٹیرین کھانا مل سکتا ہے، ان کو جو وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ چیزیں نہیں کھانی تو وہ ان کو کھانے کے لیے وہ نہیں دیں گے، یہ اس چیز کی مکمل آزادی ہے۔ اس کے بعد جہاں تک رہ گیا کہ اس مذہبی تعلیم کا، تو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ جو بچے اسکول پڑھتے ہیں، بلکہ کالج تک یہاں مذہب پڑھایا جاتا ہے، خواہ وہ بچے سائنس پڑھ رہے ہوں، آرٹس پڑھ رہے ہوں، تو 9 سال اسکول کے اور 3 سال کالج کے یہاں پہ ریلیجن کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس ریلیجن میں تمام مذاہب آتے ہیں، عیسائیت، یہودیت، اسلام، ہندو مت، بدھ مت، سکھزم اور باقی مذاہب کے بارے میں بھی تعارف ہوتا ہے۔ اسلام کے بارے میں جو اسکول اور کالج میں جو تعارف دیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بڑا کمپریہنسو ہے، اور اس میں پوری اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پہ بچوں کو جو ہے وہ کافی آگاہی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اور اسی طرح باقی مذاہب بھی وہ تقابلی جائزہ پیش نہیں کرتے کہ کون سا مذہب اچھا ہے، کون سا بہت برا ہے، اس مذہب میں یہ ہے۔ ہر مذہب کے بارے میں بچوں کو پتہ چلتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے ان کو دین اسلام کی حقانیت جاننے کا زیادہ بہتر موقع ملتا ہے۔ ہم جو پاکستان میں پڑھے ہیں، ہمیں بدھ مت کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہمیں ہندو مت کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہمیں عیسائیت و یہودیت کے بارے میں کوئی علم نہیں، بدھ مت کے بارے میں یا باقی مذاہب کے بارے میں کوئی زیادہ علم نہیں ہے۔ بہت شروع میں جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں تو بدھ مت کا تھوڑا سا پڑھاتے تھے، شاید اب وہ بھی نہیں رہا، لیکن یہاں پہ جب تمام مذاہب کا پڑھ کے اور پھر بچہ اپنے دین کا پڑھتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی گرپ زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا میں نے کہا کہ اسلام کے خلاف کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض صورتوں میں وہ بہتر انداز سے دین کو پڑھاتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جب بچے یہاں اسکول میں پڑھتے ہیں، میرا بیٹا بھی پڑھتا تھا، تو غالباً مڈل کوئی کلاس ہوگی، 6ٹھی 7ویں،
اس میں جو اس کی اسلام کی ایک بک تھی، اس میں جو یہ بتایا گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے لوگ آپ کے کیوں دشمن ہوئے. اب ہماری جتنی بھی کتابیں ہیں یا میری طرح جو پاکستان سے پڑھ کے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جب رسول پاک نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو مکہ کے کافر آپ کے مخالف ہو گئے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، اور وہ بتوں کی پوجا کے خلاف تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ وہ بتوں کی مخالفت. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو مکہ کے لوگ پیچھے کیوں لڑنے کے لیے آئے. اور یہاں پہ وہ جو سویڈش رائٹر تھی خاتون، مجھے اس کا نام بھول رہا ہے، اس نے کہا جی کہ اصل بات یہ ہے کہ جب رسول پاک نے اسلام کی وہاں پہ دعوت دی، انہوں نے غریبوں کے حقوق کی بات کی، انہوں نے غلاموں کے حقوق کی بات کی، انہوں نے عورتوں کے حقوق کی بات کی. جب انہوں نے معاشرے کے کچلے ہوئے اور پسے طبقے کے حقوق کی بات کی تو جو وہاں پہ بالادست طبقہ تھا، سرمایہ دار طبقہ تھا، مذہبی پیشوائیت تھی، اس کو جو ہے وہ اپنے نظام کا خاتمہ نظر آیا، اور اس لیے وہ اس کے جو ہے وہ مخالف ہو گئے کہ یہ سود کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں، مساوات ہونی چاہیے، امیر غریب ایک جگہ پہ بیٹھے. تو ان کی مخالفت کی اصل وجہ یہ تھی. یہ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے. اور یہ چیز ایک علامہ اقبال نے نوحہ ابو جہل میں اپنے کلام میں لکھی ہے کہ ابو جہل کہتا ہے کہ اس سے بڑا اور کیا انقلاب ہوگا کہ جو ہمارا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بلال حبشی اور میں جو ہے وہ بھائی ہیں، اور سلیمان فارسی اور میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو نوحہ ابو جہل تھا ہمیں نہیں وہاں پہ پڑھایا گیا، اس کو ایک سویڈش رائٹر نے پڑھایا. تو اس طرح سے بلکہ اسی طرح نماز کی فرضیت کے حوالے سے وہ ساری چیزیں یہاں پہ بچوں کو اس طرح سے پڑھائی جاتی ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، اسلامی جو اسکول ہوں گے ان میں شاید زیادہ شعار بتاتے ہوں گے، مینرز زیادہ بتا سکتے ہیں، ایک ماحول ہو سکتا ہے. لیکن جو سویڈش اسکول بھی ہیں ان میں بھی بچوں پہ کوئی قدغن نہیں ہوتی، بچے روزے بھی رکھتے ہیں اور بچے اسکاف بھی لیتے ہیں، بچے جو ہے وہ اپنی باقی دینی ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی مذہب کے دین کے خلاف یہاں بات نہیں. سویڈش بیسیکلی ایک سیکولر ملک ہے، اور اس لیے انہوں نے اسٹیٹ کو بھی اب چرچ سے الگ کر دیا. پہلے تو آفیشلی اس کے ساتھ تھا، اگرچہ یہ ظاہر عیسائی ملک ہے، یہ جو ہے وہ لوتھرن کرسچن ہے، یہ وہ کیتھولکس نہیں ہے، اس کا اثر ضرور ہے، لیکن اب مذہب کا ریاست سے تعلق نہیں ہے، اور تمام لوگوں کو یہاں پہ ظاہر اس لحاظ سے مذہبی آزادی ہوتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر والدین میں یہ فکر ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ سویڈش اسکولوں میں گئے اور وہاں پہ جا کے ان کے تربیت ہوئی تو شاید وہ دین سے دور ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے ہمارے ہزاروں لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں، ان کے بچے انہی اسکولوں میں گئے ہیں، اچھے مسلمان ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں. یہاں پہ ہر قسم کی برائی کھلی ہوتی ہے، لیکن کمال تو یہی ہے نا کہ سب چیزیں موجود ہوں، کوئی پریشر بھی نہ ہو، کوئی آپ کو ڈر بھی نہ ہو، اور پھر آپ ان سے بچیں. اور یہ ماشاءاللہ بچے اسی ماحول سے نکل کے چلتے ہیں، اور ان میں جو لاجک ان بچوں میں آتی ہے اس نظام سے پڑھ کے وہ شاید ہمیں نہیں آئی. ایک آخری مثال کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. ہمارا وہ اسٹڈی سرکل کا سلسلہ ہے جو 2007 سے ہم نے شروع کیا، ہر مہینے ہم درس قرآن کا سیشن کرتے ہیں. تو ایک سیشن میں ہمارے کچھ چند بچے بھی تھے اور زیادہ ہمارے بڑے لوگ تھے. وہاں پہ کویشچن ہوا کہ واٹ از اسلام، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام کہتے کس کو ہیں، ڈیفائن کرنا آپ نے ایک دو جملے میں، یعنی تشریح نہیں کرنی، اس کی تعریف کرنی ہے. تو یقین کیجئے کہ جو بڑے لوگ تھے وہ شاید اس طرح سے ڈیفائن نہیں کر سکے، لیکن جو بچے تھے انہوں نے بہت پریسائزلی اس کو ڈیفائن کیا کہ واٹ از اسلام. تو اس لیے آپ بے فکر رہیں. ہاں، اپنی ضروریات ایز اے والدین پوری کریں، بچوں کو گھر میں تربیت کریں، ان کو اسلامی شعار کا نالج دیتے رہیں، ان کو دینی تہواروں کے بارے میں بتائیں. یہ آہستہ آہستہ آپ سلسلہ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی قسم کا بھی فکر ہوگا. اور پھر وہی بات پھر میں یہاں پہ دوبارہ یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ بچوں کے لیے جو ان کے سوال ہوتے تھے اسلام کے بارے میں، جو وہ کتابیں لکھی ہیں وہ موجود ہیں، اردو میں ہیں، انگریزی میں ہیں، سویڈش میں ہیں، ہر زبان میں ہے، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے یقیناً
آپ کے بچے جو ہے وہ دین کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے سوالز جو ہیں اور اپنے جو کمنٹس ہیں وہ ضرور لکھیے گا. اللہ حافظ.